آج میں صبح سے کچن میں مصروف تھی کیونکہ میری بیٹی نے مجھ سے بریانی کی فرمائش کی تھی۔ چھوٹی سی تھی میری گڑیا رانی، میری اور میرے شوہر کی لاڈلی بیٹی، میری میرب۔ میری شادی کے 5 سال بعد میرے گھر اللہ نے اپنی رحمت بھیجی تھی۔ میرے شوہر نے پورے خاندان میں دیسی گھی کے لڈو بانٹے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ میرب ہماری آنکھ کا تارا بن کر رہتی تھی۔ کیونکہ مجھے دوسرا بچہ بھی 4 سال بعد ہوا تھا، اس لیے 4 سال ہم نے اس کے ہی لاڈ اٹھائے تھے۔ پھر جب میرا بیٹا ہو گیا تب بھی میرب کی محبت اپنی جگہ قائم ہی رہی۔ وہ بالکل گڑیا جیسی گول مٹول سی بڑے بڑے گالوں والی تھی۔ جب مجھے بیٹا ہوا تو کچھ دن اپنے بھائی کو غور سے دیکھتی رہی، پھر اسے پیار کرنے لگی۔ میرا گھر مکمل ہو چکا تھا، تبھی میرے شوہر شام کو گھر لوٹتے میرب ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی، بابا جانی کہنے لگتی، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتی۔ اسی میں میرے میاں اپنی لاڈلی کے صدقے واری ہونے لگتے تھے۔ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کے دکھ سکھ کی فکر کرنے والی۔ توتلی زبان میں وہ اپنے بابا سے روٹی کھانے کا پوچھتی، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھ کر میرے پاس کچن میں آ جاتی، روٹی کی چنگیر اٹھا کر صحن میں اپنے بابا کے پاس لے جاتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پانی پکڑاتی۔ ہمارے گھر کی رونق تھی ہماری میرب۔ بس اللہ کبھی کسی کو بیٹی کا دکھ نہ دکھائے۔ جو دکھ ہم نے دیکھا وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ میری ننھی منھی سی شہزادی ہماری جان تھی۔ جب 8 سال کی ہوئی تو میرے ساتھ کچن میں کھڑی چھوٹے موٹے کام کروا دیتی تھی۔ اب تو اسکول بھی جانے لگی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنی نظمیں مجھے پڑھ پڑھ کر سناتی، اپنی کلاس میں اول آتی تھی۔ میری بچی شام کو روز گھر سے باہر گلی میں کھیلنے چلی جاتی تھی۔ آج دوپہر کو بھی تو کھیلنے ہی گئی تھی، لیکن واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا سسرال ہماری ہی گلی میں رہتا تھا، اس لیے شام کو میں میرب کو کھیلنے بھیج دیتی تھی۔ محلے کی اور بھی بچیاں جو میرب کی عمر کی تھیں سب باہر ہی کھیلتی تھیں، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ پھر میرے دیور اور جیٹھ کا گھر بھی وہیں اسی گلی میں تھا، اور محلے داری میں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ کے سانجھی تھے، اس لیے ہمارے گھر کے گیٹ ہر وقت کھلے ہی رہتے تھے۔ آج سے پہلے کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ میرب روز شام کو 1 گھنٹہ ہی کھیلنے جاتی تھی اور کھیل کر واپس آ جاتی تھی، لیکن آج وہ شام کی گئی تھی، 1 گھنٹے بعد بھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آج میرب کی پسند کی بریانی بنا رہی تھی، اس لیے مجھے بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی سو رہا تھا، لیکن جب میں بریانی بنا کر کچن سے باہر نکلی تو مغرب شروع ہو چکی تھی۔ مجھے تو میرب کی فکر لاحق ہونے لگی تھی، وہ تو عصر میں واپس آ جایا کرتی تھی۔ میں نے جب دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا، سب بچیاں کھیل رہی تھیں۔ میں نے میرب کو آواز دی، لیکن اس بار اس نے پلٹ کر مجھے نہیں پکارا تھا، ورنہ میری ایک آواز پر وہ جی امی ضرور کہتی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو جو بچیاں گلی میں کھیل رہی تھیں میری بچی ان میں نہیں تھی۔ میری تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی، کہاں جا سکتی تھی وہ؟ میرے بنا کبھی وہ گلی میں کھیلنے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی دادی، چچی اور تایا کے گھر بھی کبھی نہیں جاتی تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے گھر کے دروازے کے پاس ہی کھیلتی تھی، کہیں دور بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے آواز دے کر اس کی دوست سے پوچھا کہ میرب کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ابھی تو یہیں تھی، پتہ نہیں کہاں گئی، ہمیں تو لگا کہ گھر چلی گئی ہے۔ میرا تو یہ سن کر دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے نہ خود کی ہوش تھی، نہ دوپٹے چادر کی، نہ ہی جوتے پہننے کی۔ میں تو ننگے پاؤں ہی اپنی ساس کے گھر چلی گئی، جو میرے دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ دیورانی کے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرب کا بہت پیار تھا، لیکن پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا وہ میرے بغیر اپنی چچی کے گھر بھی گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کھیلتی ہوئی چلی گئی ہو۔ سامنے کے 4-5 گھر چھوڑ کر ہی میرے دیور کا گھر تھا۔ میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ساس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے زور سے دستک دی، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ دروازہ میری دیورانی نے کھولا تھا۔ میں اندر تک داخل نہ ہوئی، بس بے چینی سے میرب کا پوچھنے لگی، لیکن میری دیورانی نفی میں سر ہلانے لگی، تعجب سے کہنے لگی، یہاں تو نہیں آئی ہے میرب، ویسے بھی بھابھی وہ آپ کے بغیر کہاں ہمارے گھر آتی ہے؟ یہ سن کر تو میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، کہاں جا سکتی تھی؟ وہ اسی گلی کے آخری مکان میں میرے جیٹھ رہتے تھے۔ میں بھاگی بھاگی ادھر چلی گئی۔ میں بدحواس سی ہو گئی تھی، ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ میری بچی یوں میرے دروازے سے غائب ہوئی ہو۔ میں نے اپنے جیٹھ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ میرے جیٹھ کے بیٹے نے کھولا تھا۔ میں نے پوچھا کہ میرب یہاں آئی ہے تو وہ کہنے لگا، نہیں چچی، یہاں تو کوئی نہیں آئی، وہ اکیلی کب ہمارے گھر آتی ہے؟ اب تو میں رونے لگی تھی، ہائے میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟
وہ مجھے روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ چچی میرب تو گلی میں کھیل رہی تھی، میں نے اسے کھیلتے دیکھا تھا، پھر کہاں گئی؟ میں نے کہا ہاں وہ روز تھوڑی دیر گلی میں کھیلتی ہے، پھر گھر واپس آ جاتی ہے، لیکن آج نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی میری بچی۔ میں تو اب بے تحاشا رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری جیٹھانی بھی مین گیٹ تک آ گئیں، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ جب میں میرب کا بتایا تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں اندر تو آؤ تم، اللہ خیر کرے گا، یہیں کہیں کسی سہیلی کے گھر نہ چلی گئی ہو۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا جو اندر جا کر بیٹھتی۔ میں نے اپنے جیٹھ کے بیٹے رافع سے پوچھا، میں نے کہا تم نے میرب کو کس وقت دیکھا تھا؟ وہ لڑکا کچھ سوچ کر بولا کہ میں گھر کا سامان لینے گیا تھا، اس وقت وہ گلی میں کھیل رہی تھی، یہی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے، وہ سوچ کر بتا رہا تھا۔ میں نے رافع سے کہا تم میرے ساتھ چلو، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار بھی ہو گیا۔ میں نے اپنے محلے کی ہر گلی دیکھ لی تھی، سب کے دروازے بجا بجا کر میرب کا پوچھتی رہی، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اسی اثناء میں میرے شوہر بھی میرے پاس پہنچ گئے، ان کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی، کہنے لگے میرب کہاں ہے؟ میں گھر گیا تو مجھے چھوٹے بھائی کی بیوی نے بتایا کہ میرب نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اور تم اسے ڈھونڈنے لگ گئی ہو۔ میں پہلے سے بے تحاشا رو رہی تھی، نہ جانے میری بچی کہاں چلی گئی ہے، مجھے وہ کہیں نہیں مل رہی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ لگ کر بھی رونے لگی۔ میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ لگائے، کہنے لگے تم گھر چلو، ہم سب مل کر میرب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے، یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ میں ننگے پاؤں مٹی سے اڑے پیروں کے ساتھ بکھری سی حالت میں روتے روتے گھر پہنچی تھی، وہ بھی خالی ہاتھ۔ پھر میرا شوہر میرے دیور اور جیٹھ کے ساتھ میرب کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ میری ساس، دیورانی، جیٹھانی سب ہی میرے پاس بیٹھی مجھے تسلی دے رہی تھیں کہ سب میرب کو ڈھونڈنے گئے ہیں، تم تسلی رکھو۔ لیکن میرا بے قرار دل اس وقت اپنی بچی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں کیسے تسلی رکھتی، کہاں سے لاتی وہ اطمینان جو بنا میری بچی کو دیکھے مجھے مل جاتا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن نہ میرا شوہر واپس آیا تھا، نہ ہی میرب کی کوئی اطلاع آئی تھی۔ پھر اچانک سے میرا دل دھک سے رہ گیا جب مسجد میں میری بچی کی گمشدگی کا اعلان ہوا۔ مجھے جو یہ امید تھی کہ ابھی میرا شوہر میری بچی کو گود میں لیے گھر میں داخل ہوگا، وہ امید اس اعلان سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے تو لگا کہ میرے وجود سے کسی نے روح قبض کر لی ہو۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر لوٹا تھا، دیور جیٹھ بھی ساتھ تھے، وہ بھی حد درجہ پریشان تھے۔ میرا شوہر شاید اب ضبط کھو بیٹھا تھا، اس لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھے لگا میں مر چکی ہوں، میرے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ میرے جیٹھ نے آگے بڑھ کر میرے شوہر کو گلے لگایا، کہنے لگے پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی ہے، مسجد میں اعلان بھی کروا دیا ہے، اللہ خیر کرے گا، مل جائے گی بچی، تم پانی تو پیو۔ میرے جیٹھ نے میرے شوہر کو تسلی دی، پھر میری جیٹھانی کو پانی لانے کا کہا، لیکن ہمارے تو جیسے حلق بند ہو چکے تھے۔ میری ساس روتے ہوئے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ اب تو محلے والے بھی اعلان سن کر گھر میں جمع ہونے لگے تھے، سب بھی میرب کا پوچھ رہے تھے، سب بھی افسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے، بس چند ہی پڑوسی اور میرے سسرال والے ہی رہ گئے تھے۔ میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اپنا خالی آنگن دیکھ رہی تھی جہاں کبھی میری بچی کھیلتی نظر آتی تھی۔ کچن میں بریانی ویسے بنی ہوئی کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ ابھی میری بچی باہر سے اندر آئے گی، کہے گی امی بریانی بن گئی۔ ابھی دوپہر میں ہی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آج بریانی بنا لو، کل میں اپنی گڑیا کی شادی کروں گی تو اپنی دوستوں کو بھی وہ بریانی کھلاؤں گی۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی اپنی گڑیا کے لیے بریانی بناتی ہوں، تمہاری سہیلیوں کے لیے بھی سنبھال کے رکھ لوں گی۔ میری بچی پھر میرے رخسار کو پیار سے چوم کر باہر کھیلنے چلی گئی تھی اور ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ سب ہی افسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس نے میرب کو کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، پر یہ زیادہ دھیان نہیں دیا کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں سن کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ دیکھا تھا؟ آپ نے خدا را یاد کرنے کی کوشش کرو۔ وہ شخص کچھ سوچنے لگا تھا۔ یہ بات سن کر میرے جیٹھ کا بیٹا بولا، ہاں مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ جب میں سامان لے کر گلی میں داخل ہوا تھا، اس وقت وہ بوڑھا بیکاری ان بچوں کے پاس کھڑا ہوا انہیں کھیلتے دیکھ رہا تھا اور میرب کے برابر میں ہی کھڑا تھا، شاید وہ نہ لے گیا ہو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بیکاری تو عجیب و غریب قسم کا انسان تھا، اسے جس وقت غصہ آتا تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کئی لوگوں کو زخمی کر چکا تھا۔ میں حواس باختہ سی ہو گئی، میری بیٹی کو وہ کیوں لے گیا تھا؟ میں نے جیٹھ کے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے جب دیکھا تھا تو اس بیکاری کو روکا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تب تک تو میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا، میں نے تو بس سرسری سا دیکھا تھا
یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہ تھی کہ وہ میرب کو لے جائے گا۔ ویسے میں نے تو پہلے بھی کئی بار میرب کو اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا، وہ یہ کہہ کر چپ سا ہو گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابھی چند دن پہلے ہی میرب اپنی روٹی اور سالن پلیٹ میں ڈال کر باہر چلی گئی تھی، پھر 2 منٹ بعد واپس بھی لوٹ آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ خالی تھی۔ میں نے کہا تمہاری روٹی کہاں ہے تو کہنے لگی امی وہ بیکاری ہے نا، اسے بھوک لگی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی روٹی دے دی۔ اسے کوئی بھی روٹی نہیں دیتا، سب اسے مارتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، وہ تھا بھی کچھ ایسا ہی، کپڑے گندے، مٹی سے اٹے ہوئے بال، ننگے پاؤں۔ وہ اپنے پیچھے مذاق اڑاتے لڑکوں کو پیچھے آتا دیکھ کر پتھر مارنے لگتا تھا، بدلے میں بچے بھی اسے پتھر مارتے تھے۔ میں نے سختی سے میرب کو منع کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس پاگل کو کچھ نہیں دے گی۔ اب تو میری اور بھی بری حالت ہونے لگی، وہ پاگل تو میری بچی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ ایسی سوچ نے شاید میرے شوہر کو بھی تڑپایا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اس پاگل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ سے سب مرد گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں گلی میں شور سا مچ گیا۔ جب میں نے باہر دیکھا کہ شاید اس بیکاری سے میری بیٹی برآمد ہو گئی ہے، لیکن سب لوگ اس پاگل کو مار مار کے پوچھ رہے تھے کہ اس نے میرب کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کہاں ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس بیکاری کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اس بیکاری نے کچھ نہ بتایا۔ پھر ایک حوالدار نے آ کر بتایا کہ وہ بیکاری تو پورا دن اس حوالدار کے ساتھ تھا، حوالات میں بند تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا، وہ بے قصور ثابت ہو چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سب لوگ واپس اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ہمارا گھر تو جیسے سونا سا ہو گیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو ہچکیوں سے رونے لگی کہ اللہ مجھے میری بچی سے ملا دے۔ میرا میاں رات بھر جاگتا رہا تھا، اس لیے اس کی ابھی آنکھ لگی تھی۔ میں صحن میں روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا میری بچی واپس آ گئی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بیکاری سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا میں میرب کو نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد جو بات اس بیکاری نے مجھے بتائی، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ بیکاری تو جا چکا تھا، لیکن میں اپنے چکراتے سر کے ساتھ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے تو تیار ہی نہ تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا جو وہ بیکاری مجھے بتا کر گیا تھا؟ کوئی شخص کیسے اتنا سفاک ہو سکتا تھا؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا بے رحم۔ ایک پل کے لیے مجھے یہ لگا کہ شاید وہ بیکاری ہے، اس کی بات کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ لیکن کبھی یہ لگتا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو نہایت عبرتناک سچ تھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹنے لگا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا شوہر بھی اٹھ گیا تھا، وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، پھر رو رو کے دعا مانگنے لگا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا غارت کرے اس شخص کو جو میری پھول جیسی بچی کو نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ پولیس کب تفتیش کے لیے آئے گی؟ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے گی۔ پھر یہی ہوا کہ کچھ دیر میں پولیس کا افسر ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ہم سے یہ پوچھنے لگا کہ ہمیں کسی پر شک تو نہیں؟ میرے شوہر نے کہا ہمیں تو اسی پاگل پر شک تھا، لیکن آپ کے اہلکار نے کہا جس وقت ہماری بچی غائب ہوئی وہ بیکاری حوالات میں بند تھا، اس کے علاوہ ہمیں کسی پر شک نہیں، سب پرانے محلے دار ہیں یا میرے میاں کے سگے بھائی۔ اس سے پہلے پولیس والے کوئی اور کارروائی کرتے، میں نے ایک نام انہیں بتا دیا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا، پھر غصے سے بولے کہ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کس کا نام لے رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ میں انسپیکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے جیٹھ پر شک ہے، جس محلے میں جہاں میں رہتی تھی اس گلی میں ہی میرا پورا سسرال بستا تھا۔ گلی کا آخری مکان میرے جیٹھ کا تھا اور ساس میرے دیور کے ساتھ رہتی تھی، کبھی کبھی ہمارے پاس بھی رہنے آ جاتے تھے۔ میری جیٹھانی کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 15 برس کا، آگے کوئی اولاد نہ تھی۔ میرے جیٹھ کچھ عیاش مزاج کے تھے، اس لیے میری جیٹھانی جب بھی میرے گھر آتیں اسی بات کا رونا روتی رہتیں کہ رات دیر سے گھر آتا ہے، بار بار دوسری شادی کا مجھ سے کہتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں رہی۔ میں جیٹھانی کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی۔ میرا جیٹھ شراب بھی پیتا تھا اور غیر عورتوں سے تعلقات بھی تھے، اس کی نظر بھی اچھی نہ تھی۔ جب وہ گھر آتے میں سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی، مجبوری یہ تھی مجھے انہیں کھانا پوچھنا پڑتا تھا، اس لیے میں نے یہی حل نکالا کہ میں اپنی بیٹی میرب سے کہہ دیتی کہ اپنے تاؤ کے سامنے کھانا رکھ دو، انہیں جا کر بوتل دے کر آ جاؤ۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ لوگ ہوس کے خاطر
اپنے سگے خون تک کو نہیں بخشتے۔ میں نے اس وقت یہی سوچا کہ چلو تایا ہے، مجھ پر تو وہ بری نظر رکھتا ہے، پر اپنی سگی بھتیجی پر تو نہیں رکھے گا۔ لیکن اس درندہ صرف شخص نے تو میری معصوم بچی کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بیکاری نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس نے میری بیٹی کو جیٹھ کے گھر جاتے دیکھا تھا، پھر اسے گلی کے لڑکے پتھر مارنے لگ گئے، اور جب اس نے جواباً پتھر مارا تو پولیس والا اسے پکڑ کر لے گیا۔ اس بیکاری نے یہ بھی کہا وہ بیکاری نہیں ہے، بس غریب ہے، لوگ کھانے کو دینے کے بجائے دھتکار دیتے ہیں، اور جب وہ روٹی چھین کر لے جائے تو اسے بیکاری کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ لیکن میرب نے اسے اپنے حصے کی روٹی دی تھی، اس لیے وہ اس کے حق میں سچی گواہی دے گا۔ پہلے تو میرے میاں نے جیٹھ پر تفتیش سے منع کر دیا، کہنے لگے میری بیوی صدمے میں ہے، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن میں باضد ہو گئی کہ آپ ان کے گھر کی تلاشی لینے دیں، مجھے انہی پر شک ہے۔ میں اپنے میاں کی ایک نہ سنی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کا بھائی بے قصور ہوا تو ثابت ہو جائے گا۔ پولیس ہم دونوں کو لے کر جیٹھ کے گھر پہنچ گئی۔ میرے جیٹھ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر کی تلاشی لینی ہے تو اس کی رنگت متغیر سی ہونے لگی، وہ بدحواس سا ہو گیا۔ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرے شوہر نے کہا آپ سچے ہو تو آپ کو کیا فکر، اچھا ہے اس کا شک دور ہو جائے گا۔ پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد جب پولیس صحن کے پچھلی جانب گئی تو میرے جیٹھ کے چہرے سے پسینے بہنے لگے۔ میں نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر بے چین ہوئی اور میں بھی پولیس کے پیچھے چلی گئی۔ صحن کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں گھر کا کباڑ رکھا تھا۔ پولیس اس اسٹور نما کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن وہاں گھر کا بیکار سا سامان رکھا۔ میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے سارے کمرے کی تلاشی لی اور کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہے۔ میں بھی مایوس سی ہو گئی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی میرے پیر کسی چیز سے ٹکرائے، میں گرتے ہوئے بچی تھی۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی تھی، وہ میرب کی چپل تھی۔ میں نے وہ چپل اٹھا لی، میں نے کہا یہ میری بیٹی کی ہے، وہ میرب کی چپل ہی تھی۔ پولیس کے افسر نے کہا آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کی ہی ہے؟ میں نے کہا جی یہ اسی کی چپل ہے۔ انہوں نے جب دوبارہ سے تلاشی لی تو مجھے اپنی بچی کے کپڑے وہاں سے مل گئے جو پھٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ پھر پولیس نے صحن کے کچے حصے میں دیکھا تو ایک جگہ گیلی مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پولیس نے اہلکار سے کہا کہ اسے کھودو۔ جیسے جیسے اس گڑھے کو کھودنا شروع کیا میرے جیٹھ کے پسینے بہنے لگے۔ جب اہلکاروں نے وہ گڑھا کھود لیا تو اندر دیکھ کر وہ یکدم پیچھے ہٹ گئے۔ جب میں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، میرا دل یہ دیکھ کر پھٹ سا گیا تھا۔ میں بے اختیار زور زور سے چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر میرا شوہر بھی آ گیا۔ اتنی دیر پولیس کانسٹیبل میرے میرب کی لاش باہر نکال چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو پاگل سی ہو گئی تھی، میری بچی کا جسم گل سا گیا تھا۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ میرا شوہر تو یوں تھا جیسے پتھر سا ہو گیا۔ پولیس نے میرے جیٹھ کو پکڑ لیا، اسے مارنا شروع کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی سگی بھتیجی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے یوں دفناتے ہوئے؟ وہ مار کھا کر سچ بتانے لگا، اور اس سچ نے مجھے حیران سا کر دیا تھا۔ کہنے لگا میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، میری بیوی ڈپریشن کی مریضہ ہے، وہ دوپہر کو دوا کھا کر سو جاتی ہے تو اسے ہوش نہیں رہتی۔ میرے بیٹے نے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی، میرب کو چاکلیٹ کے بہانے سے گھر لے آیا اور اسے صحن کی پچھلی جانب بنے کمرے میں لے گیا، لیکن وہ بچی تھی اس لیے زیادتی کی متحمل نہ تھی، اس لیے مر گئی۔ یہ دیکھ کر میرا بیٹا پریشان ہو گیا۔ جب میں گھر پر آیا گھر خالی تھا۔ میں پچھلے حصے پر آ گیا تو اسٹور کا دروازہ بند تھا، مجھے اسٹور سے کچھ لینا تھا۔ جب میں اسٹور میں داخل ہوا تو یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بیٹے کے گناہ کو چھپانا چاہا، میرب تو مر چکی تھی، لیکن چاہتا تھا رافع کو سزا نہ ہو۔ اب میں نے آپ لوگوں کو سچ بتا دیا ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ یہ سب سن کر میرے شوہر نے ایک تھپڑ اپنے بھتیجے کے منہ پر مارا اور کہا میں اسے سزائے موت دلواؤں گا، اسے شرم نہیں آئی ایک معصوم سی بچی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میرا بس چلے تو اسے بے چراہے پر پھانسی پر لٹکا دوں۔ وہ لڑکا بھی رونے لگا، لیکن میرے میاں نے اسے سزائے موت ہی دلوائی۔ میری جیٹھانی کے بیٹے کی تربیت پر توجہ نہ تھی۔ جیٹھ اپنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہتا تھا اور جیٹھانی اپنے رونے روتی رہتی تھی، اور بیٹا کچھ باپ کی حرکتوں سے غلط اثر لے چکا تھا اور کچھ دوستوں کی بیٹھک بری تھی۔ قصور جس کا بھی، لیکن میری معصوم بیٹی کا ہرگز نہیں تھا۔